ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما أحببت فإنك ميت واحبب من أحببت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك لاقيه وشرف الإنسان في صلاة الليل وعزه من استغنائه من الناس أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني وحسنه الألباني رحمه الله اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حمد و ثناء اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے اور پھر تمام مخلوق میں سے بنی آدم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا ہے اور پھر بنی آدم میں سے اہل ایمان کو اور اہل ایمان میں سے اہل علم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات میں سے بھی ایک صفت بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا صفت برؤوف الرحیم بیان کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت کو بھی، لیکن بیچ میں یہ فرق رکھا کہ اللہ کے رؤوف اور رحیم ہونا یہ عام ہے، بالناس لرؤوف الرحیم، تمام لوگوں پر رؤوف و رحیم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رؤوف و رحیم ہونا خاص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر رؤوف و رحیم ہے۔
اللہ کی رؤوفیت اور رحیمیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤوف اور رحیمیت کی تقاضا یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ہر موقع پر ان کی نجات اور ان کے فلاح اور ان کی کامیابی دنیا اور آخرت کی بتا دیں۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے کامیابی کے لیے کچھ 5 باتیں کی ہیں۔ سب سے پہلے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آیا اور مجھ سے فرمانے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیش ما شئت، آپ زندگی گزاریے جتنا آپ چاہتے ہیں، جیسے آپ چاہتے ہیں، جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں، اللہ کے بندگی میں، اللہ کے نافرمانی میں، دنیا کے فائدے کے لیے، آخرت کے فائدے کے لیے، اپنے خسران کے لیے یا اپنے نجات کے لیے زندگی گزار جیسی بھی آپ نے گزارنا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ انک میت، آپ نے مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے۔ جیسے بھی زندگی گزارو گے انجام کیا ہوگا؟ انک میت، آپ نے دنیا سے جانا ہے۔ دوسری بات یہ کہی وحبب من شئت، آپ محبت کیجئے جس سے آپ محبت کرنا چاہتے ہیں، دنیا سے محبت کرنا چاہتے ہیں، آخرت سے محبت کرنا چاہتے ہیں، نیک لوگوں سے محبت کرنا چاہتے ہیں، برے لوگوں سے محبت کرنا چاہتے ہیں، مال دولت سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اولاد اور بچوں سے محبت کرنا چاہتے ہیں، جس سے بھی محبت کرنا چاہتا ہے تو آپ محبت کیجئے، لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ انک مفارقہ، آپ جن جن سے آپ دوستی اور محبت کرو گے ان سے آپ نے جدا ہونا ہے۔ جس سے بھی محبت کرو گے کرو، لیکن یہ یاد رکھو کہ ان سے آپ نے جدا ہونا ہے۔ تیسری بات یہ کہی کہ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ، دنیا میں آپ کو اختیار ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تو 2 راستے آپ کو بتا دی ہیں، آپ اللہ کے شکر گزار بندہ بنتے ہیں یا اللہ کے نافرمان بندہ بنتے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے 2 راستے بتائے ہیں، فلاح کے راستے بھی بتائے ہیں اور ناکامی کے راستے بھی بتائے ہیں، فائدے کے راستے بھی بتائے ہیں اور خسران کے راستے بھی بتائے ہیں، ناکامی کے راستے بھی بتائے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، فلاح کے راستے پر چلتا ہے اور یا ناکامی کے راستے پر چلتا ہے۔ کام کر جو کرنا چاہتے ہیں، نیکی کرنا چاہتے ہیں، برائی کرنا چاہتے ہیں، صلہ رحمی کرنا چاہتے ہیں، رحم کو کاٹنا چاہتے ہیں، جیسے بھی آپ دنیا میں عمل کرنا چاہتا ہے، فسق فجور، نیکی، اللہ کی بندگی، جو کچھ چاہتا ہے کرو، لیکن یہ یاد رکھو کہ انک لاقیہ، آپ اپنے عمل کے سامنے، آپ نے سامنے ہونا ہے کہ آپ نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا
وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ قیامت کے دن ہر ایک شخص کے سامنے شیشہ سامنے رکھا جائے گا کہ بندے آپ نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، آپ کے ذہن میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ یہ کام میں نے کیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے سرگوشی کرے گا کہ میرے بندے آپ نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بتا دے گا۔ وہ انسان کی دل دھڑک گیا گا کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ، میں نے تو بڑے بڑے کیے ہیں۔ وہ اقرار کیا ہے یا نہیں کیا، ہاں میں نے کیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں آپ پر میں نے پردہ ڈالا تھا، اب میں بخش دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ کی رؤوف و رحیمیت یہ ہے کہ اللہ رؤوف و رحیم ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا دنیا میں جو کرنا چاہتے ہیں کرو، جیسے زندگی گزارنا چاہتے ہیں گزارو، عیش معاش میں، اللہ کے نافرمانی میں، دین اور اسلام کے نافرمانی میں، یا اللہ کے فرمان برداری میں، اللہ کے بندگی میں، اللہ کے ساتھ محبت کے ساتھ، اللہ کے سامنے گڑگڑاہٹ کے ساتھ، اللہ کے سامنے سجود ہونے کے ساتھ جیسے گزارنا چاہتے ہیں گزارو، لیکن آپ نے ان کے سامنے ہونا ہے، اپنے عمل کے سامنے ہونا ہے، یہ یاد رکھو۔ وشرف المؤمن فی صلاۃ اللیل۔ چوتھی بات جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتائی کہ انسان مومن کی شرافت رات کے نمازوں میں ہے۔ رات میں جو نماز پڑھتے ہیں وہ انسان کی شرافت اس میں ہے۔ اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ میرے بندے ایسے ہیں کہ ان کی پہلو بسترے سے الگ ہو جاتے ہیں اور اللہ کو اپنی گڑگڑاہٹ، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کے نعمتوں کی، اللہ کے بخشش کے امید رکھتے ہوئے، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وہ شرف کیا ہے، وہ یہ ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے لیے ایسے نعمتیں تیار کر رکھے ہیں کہ نہ ان کے آنکھوں نے دنیا میں دیکھے ہو یہ، اور نہ ان کے کانوں نے سنا ہوگا، اور نہ ان کے دل میں گزرا ہوگا کہ یہ نعمت مجھے حاصل ہو، لیکن قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دے گا۔ وَعِزُّهُ فِي اسْتِغْنَائِهِ مِنَ النَّاسِ۔ انسان کی عزت یہ ہے کہ وہ لالچ اور طمع نہ کرے، کسی کی جیبوں کو نہ دیکھیں، کسی کے ہاتھ کو نہ دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کسی کام پر بھیجا سرکاری، جب واپس آئے تو اس کے وزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آتِهِ أَفْقَرَ مِنِّي،
مجھ سے زیادہ محتاج جو ہو اس کو دے دو، مجھے نہ دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال جب آپ کے پاس آ جائے بغیر لالچ کے، بغیر مانگنے کے، خذ ہو و تمول ہو، اس کو لے لو، اس کو جائیداد بناؤ۔ وما لا فلا تتبعه نفسک، جو آپ کے پاس نہ آ جائے تو اس کے پیچھے نہ لگنا، لالچ نہ کرنا، طمع مت کرنا۔ بہرحال میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ 5 باتیں جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا۔ روایت حسن روایت ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ دنیا میں کیسی زندگی گزارنا ہے، دنیا میں کس سے محبت کرنا ہے، دنیا میں کیا عمل کرنا ہے۔ کیا کبھی رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں یا نہیں؟ کیا طمع اور لالچ کرتے ہیں یا نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان 5 چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔